السلام علیکم، کونیچیوا۔ آج جاپان کے شہر کاناگاوا سے آج یہ ایبینا مسجد ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مولانا طارق مقصود صاحب آئے ہیں اس مسجد میں تو أشهد أن لا إله إلا الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فطرة الله التي فطر الناس عليها آج آپ کی مسجد میں بیان کے لیے نہیں آیا بلکہ مجھے بتایا گیا کہ لوگوں نے کچھ مسائل پوچھنے ہیں، سوال جواب، تو 10 منٹ کی بات کر لیتا ہوں، اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہوں آپ ملا کر لو پوچھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ ماشاءاللہ ایک بڑے ترقی یافتہ کنٹری میں رہتے ہیں جسے جاپان کہا جاتا ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے، ایک نمبری میں ہم بھی مشہور ہیں کسی اور چیز میں، لیکن آپ لوگ بہت مشہور ہیں۔ تو جب انسان کو دنیا نظر آتی ہے اور دنیا کی چمک دمک کو دیکھتا ہے تو ایک چیز سے غافل ہوتا ہے جسے کہتے ہیں موت۔ وہ بھول جاتا ہے کہ میں نے ایک دن مرنا بھی ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہاں رہ کے موت کو یاد رکھنا ہم سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمیں تو وہاں ویسے بھی موت یاد رہتی ہے، دھماکے چمکے ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہمارے ملک کے حالات کو اچھا کر دے۔ جہاں رکشے میں بیٹھنے میں یاد آتی ہے، آپ لوگوں کے لیے موت کو یاد رکھنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ دیکھیں، ایک چیز میں اپنے ایمان کو مضبوط کریں، یہ جو دنیا کی چمک دھمک ہے نا، انسان کو غافل کرتی ہے بنانے والے سے۔ وہ بھول جاتا ہے کیسے کسی نے بنایا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب آٹومیٹیکلی خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بھول ہے انسان کی۔ دنیا میں آٹومیٹیکلی خود بخود کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ جو سائنسدان کہتے ہیں نا، یہ اس طرح سے کائنات کی ابتدا ہوئی، پھر یوں ہوا، پھر ایسے ارتقا ہوا اور نتیجے میں ہم انسان بن گئے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم نے انسان بننے ماں کے رحم میں جاتا ہے اور 9 مہینے میں بچہ تیار ہو کے باہر آ جاتا ہے اور باہر آتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، اس لیے سائنس نے اس کی لاجک پیش کر دی، یہ ایسے ہو رہا ہے۔ اگر یہ کسی سائنسدان نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا ہوتا، انسان دیکھا ہوتا، اس کے بننے کے عمل کو نہ دیکھا ہوتا کہ صرف 9 مہینے میں بن جاتا ہے، تو خدا کی قسم ساری دنیا کے سارے سائنسدان مل کے بھی اس نتیجے پہ نہیں پہنچتے کہ ایسے مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے، ایسے اسپرم ماں کے رحم میں قرار حاصل کرتے ہیں اور 9 مہینے میں پورا انسان بن کے باہر آ جاتا ہے۔ یہ سب دیکھا ہے، اس لیے رپورٹیں پیش ہو رہی ہیں، ہمیں دکھاتے ہیں۔ دیکھیں، یہ چیزیں آپ کو جاپان میں نہیں بتائی جائیں گی، یہ چیزیں وہ بتائے گا جس نے مجھے اور آپ کو بنایا۔ جاپان میں اور یہاں کے سائنسدان، یہاں کے فلاسفر تو آپ کو ہی بتائیں گے کہ مشین ایسے کام کرتی ہے، یہاں کے ڈاکٹر بتائیں گے انڈے میں یہ پروٹین ہوتے ہیں، دودھ میں یہ فائدہ ہے اور فش میں یہ فائدہ ہے، تازہ فش کھایا کرو، باسی مت کھایا کرو، باسی پاکستانیوں کے لیے تازہ انڈے کھایا کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایسے واک کرو، ایسے جاب کرو، یہ تو آپ کو یہاں کے لوگ بتائیں گے۔ یہ باتیں جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ کون بتاتا ہے بھائی؟ یہ اللہ بتاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں پڑھ کے بھول نہیں جاؤ مجھے، کچھ اور بھی آگے بھی کچھ اور جہاں بھی ہے، کچھ اور بھی ہے، تم بنے نہیں ہو، تمہیں بنایا ہے۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ سورہ دہر میں اللہ نے بتایا، کیونکہ اللہ کوئی سائنسدان نہیں ہے، مخلوق نہیں ہے، وہ بات کرے گا جو اس یعنی ہماری ابتدا کیسے ہوئی اور ہم کیسے بنے اور ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہے، وہ باتیں ہمیں بتائے گا۔
کہ تمہیں میں نے بنانے والا بتاتا ہے کہ کیوں بنایا. بنی ہوئی چیز تھوڑی بتاتی ہے. مشین بتائے گی میں کیوں بنی ہوں, گاڑی بتائے گی میں کیوں بنی ہوں. گاڑی بنانے والا جو بھی انجینئر ہے وہ بتائے گا کہ میں نے اس کو کیوں بنایا. پیراڈول تھوڑی بتائے گی کہ میں کیوں بنی ہوں. جن ڈاکٹروں نے پیراڈول بنائی ہے وہ بتائیں گے کہ یہ سر کے درد کے علاج کے لیے. تو جس اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. لیکن اللہ کو یہ بات معلوم ہے یہ پہلے میرے وجود پر ایمان لائیں گے تو میری باتوں پر یقین کریں گے. اگر انہوں نے یہ فرض کر لیا کہ ہم خود بخود بنے. ابھی ہم جاپان کے وہ ایک میوزیم میں کل گئے تو انہوں نے بتایا کہ انسان کی ابتدا کیسے ہوئی. پورا ڈراونگ میں نا وہ دکھایا کہ سیل تھا, سیل سے ایسے ارتقا ہوا, اس میں ایوالو ہوتے 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 غفار بھائی, ستار بھائی, وسیم بھائی وجود میں آ گئے. تو جب ہمارے بچے اور ہماری ینگ جنریشن یہ منظر دیکھتی ہے کہ یار جاپان کے لوگ چھوڑو تو نہیں ہیں, اتنے بڑے بڑے فلاسفر ہیں, اتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, یہ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ جب دکھا رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہی ہوگا. میں سمجھا پا رہا ہوں کہ جی آٹومیٹیکلی خود بخود ایک سیل تھا جو ہوتے ہوتے کروڑوں اربوں سال میں بن گیا. تو یہ بات خوب سمجھ رہے ہیں کہ چاہے جاپان کے سائنسدان ہو یا کچھ بھی ہو, سائنس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, تھیوری ہوتی ہے, ایک تحقیق ہوتی ہے. تحقیق مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے, تجربات پر مبنی ہوتی ہے. وہ ایسے جیسے اپنی دونوں آنکھوں سے آپ نے ایک عمل دیکھ لیا, اس کا انکار بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو. تو یہ جو ارتقاء کا نظریہ پڑھایا جا رہا ہے کہ سب کچھ ایوالو ہو کے بنا ہے, یہ کوئی ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. یہ تو سائنسدان سر پھٹول رہے ہیں کہ یار یہ ہوا کیسے یہ سب کچھ, تو کھوپڑی میں کسی کے نہیں آ رہا. تو انہوں نے کہا میں بھی ہو سکتا ہے ایسے ہوا ہو, لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایسے ہوا ہو. ممکن نہیں ہے ایسے ہونا بھائی. تبھی ڈارون نے جو یہ کہا تھا نا کہ کائنات اس طرح سے, یہ جو انسان اس طرح سے بنا ہے, اس نے یہ نہیں کہا تھا اس طرح سے بنا ہے. اس نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ ہو, فرض کر لیا جائے کہ خدا نہیں ہے, تو ممکن ہے اس طرح سے بنے. اس سے زیادہ اس تھیوری کی کوئی حیثیت نہیں. اچھا میرے سینٹنس کمپلیٹ کر دیا کریں. اس سے زیادہ اس نظریے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہو سکتا ہے لیکن اس پہ اتنے بڑے بڑے اشکال ہے کہ یار ایسے اتفاق ایک سیل وجود میں نہیں آ سکتا خود بخود. ایک سیل اتنی پیچیدہ اس کے اجزائے ترکیبی ہے. تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں میں, کیسے اس کو سمجھاؤں. یعنی اس کو جو کمبینیشن ہے نا وہ مختلف اجزاء کا, مختلف ایلیمنٹس کا, مختلف عناصر کا, وہ اتنی خوبصورت ترتیب ہے کہ اربوں خربوں سال میں ایک سیل آٹومیٹیکلی وجود میں نہیں آ سکتا. یعنی ایک خوبصورت سی تلوار یا ایک چاقو, اس میں جو ایلیمنٹ جس ترتیب سے جڑے ہیں وہ ترتیب اتنی پیچیدہ نہیں ہے جتنی ایک سیل قطرہ کہا جاتا ہے. یہ زمین سے مختلف چیزوں کا نچوڑ, مختلف چیزوں کا ایک خاص ترتیب سے میں نے اس کو جمع کر دیا والدین کے اسپم میں. والدین نے جمع کر کے یہ بنایا میں نے تھوڑے دنوں میں, زیادہ ٹائم نہیں لگتا اسے. والدین خوراک کھاتے ہیں, یا تو وہ سبزی ہوگی یا وہ گوشت ہوگا. ان سب کی اصل کہاں ہے؟ زمین میں. مٹی پانی, مٹی پانی گوبر, اسی سے گھاس اگ رہی ہے, اسی سے خربوزے اگ رہے ہیں, اسی سے تربوز اگ رہا ہے, اسی سے آم اگ رہا ہے, اسی سے وہ جانور کو گوشت کھا رہے ہیں, اسی سے ان کا دودھ بن رہا ہے, اسی سے ان کا گوشت بن رہا ہے. تھوڑے ہی دنوں میں یہ مٹی ہے جو مختلف پروسیس سے گزر کے اسپم میں تبدیل ہو جاتی ہے. زیادہ ٹائم نہیں لگتا اس پروسیس میں. اور اللہ کہتے ہیں پھر اس اسپم کو من نطفۃ امشاج, ملا ہوا پانی, اس ملے ہوئے پانی کو جب وہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو سورہ حج میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں میری باتوں پہ یقین نہیں آتا کہ موت کے بعد کیسے دوبارہ زندگی ہوگی, کیونکہ سائنسدان تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. وہ تو کہتے ہیں جب کیڑے ہمیں کھا کے ختم کر دیتے ہیں ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے. اللہ کہتے ہیں یقین نہیں آتا تو دیکھو ہم نے تمہیں ایک پانی کے قطرے سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس پانی کو ہم نے مٹی کو کیا بنایا, من تراب, پہلے مٹی سے, پھر اس مٹی کو ہم نے منی میں چینج کیا, اسپرم میں تبدیل کر دیا. ثم من علقہ, پھر وہ جمع ہوئے خون میں تبدیل ہو جاتے ہیں, ماں کے رحم میں جاتے ہیں. اس میں ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دیے جیسے ہی ماں کے پیٹ میں جائے گا
فوراً تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گا؟ بلڈ میں تبدیل ہو جائے گا. ثم من علقہ، پھر وہ بلڈ سے گوشت بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے پروسیس عجیب سے عجیب تر ہیں یا نہیں ہے؟ یہ تو دیکھ لیے سائنسدانوں نے، اس لیے بول رہے ہیں ایسے ہوتا ہے. اگر نہ دیکھے ہوتے، خدا کی قسم کوئی سائنسدان یہ تھیوری پیش کرتا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے، لوگ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں. لوگ کہتے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ تو اللہ نے دکھا دیا تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی ایسے ہوتا ہے. ثم من علقہ ثم من مضغہ، پھر گوشت میں تبدیل کرتے ہیں، پھر اس میں ہڈیاں پیدا کرتے ہیں. فکسونا العظام، اللحم، ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے، خوبصورت ڈھانچہ باہر نہیں آ جاتا. کتنا خوبصورت ہوتا ہے نا انسان کا ڈھانچہ. تو پھر ثم انشأناہ خلقا آخر، بالکل ماں کے پیٹ میں تیار ہو کے جب دنیا میں آتا ہے، ایک الگ تخلیق ہے اس کی، الگ بالکل الگ پیدا ہوتا ہے، خوبصورت بچہ مسکراتا ہوا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ماں روٹی گوشت اور یہ کھا رہی تھی اس سے بچہ بن رہا تھا، جیسے ہی بچہ باہر آتا ہے، بھائی یہ کیسے آٹومیٹیکلی سافٹ ویئر ماں میں انسٹال ہوئے ہیں کہ بچے کے باہر آتے ہی اب روٹی کھائے گی تو دودھ بننا شروع ہو جائے گا. دودھ دیکھو اور بچے کو دیکھو، کوئی آپس میں میچنگ ہے؟ نہیں. میرا نہیں آئی بھائی سمجھ میں، لاجک کی بات کرو. جاپان ہے تو لاجک کی بات کر رہا ہوں میں. اللہ کا وجود لاجک سے ثابت ہے، اس کا انکار اللاجیکل ہے. کتنی چیزیں فرض کرو گے بھائی، یہ آٹومیٹیکلی فرض کہاں تک کرے انسان؟ آپ اسے پوچھیں اسے آپ یہاں تک کیسے پہنچے؟ جہاز سے پہنچے؟ میں نے کہا نہیں. آپ کو ٹرین سے پہنچے؟ نہیں جی کراچی سے ٹرین میں بھی نہیں. کون آسان پیدل آئے؟ نہیں بھائی. کیسے آئے؟ اتفاق سے کوئی مجھے اٹھا کے لے آئے. تو بھائی نہیں ہوتا یار، ایسے نہیں ہوتا. آٹومیٹکلی ہر چیز کی ایک لاجک ہوتی ہے. صرف اللہ وہ ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی لاجک کی محتاج نہیں ہے. مادے کے لیے لاجک کی ضرورت ہے، اللہ کے لیے ضرورت نہیں ہے. ورنہ مادے نے پیدا کیسے کر لیا اپنے آپ کو؟ خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. قرآن کہتا ہے خود بخود بن گئے یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ کتنا زبردست سوال کیا قرآن نے. خود بخود کیسے بن گئے؟ جو سوال قرآن نے کیا تھا، جس کا کافر کبھی جواب نہیں دے سکتا تھا، آج کافر نے اس کا کہہ دیا کہ ہاں خود بخود بنے. یہ اتنا بڑا لطیفہ ہے. اور آج اس کو باقاعدہ تھیوری بنا کے لیکچر کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے.